बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, ये एक सवाल है। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या इन हालात में मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक बात बड़ा क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो ये है कि 9 मई के मंसूबा साजों को, 9 मई के मास्टरमाइंड्स को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। उनको आइन और कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी और आइन और कानून के मुताबिक ही इंसाफ का बोलबाला होगा। इट मीन्स कि एक मैसेज तो क्लियर कट है। दूसरा, क्या ये मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश पर हो रहे हैं? क्या ये मुज़ाकरात के पीछे हुकूमत है? क्योंकि इस मुज़ाकरात का जो अमल है, क्या ये मुज़ाकरात का अमल आगे कामयाब होता नजर आ रहा है या ये सबोतासिर हो जाएगा? क्योंकि ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि इन मुज़ाकरात का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या ये मुज़ाकरात का क्या होता है। अब मुज़ाकराती कमेटी तो बन गई, मुज़ाकराती कमेटी बन गई, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें इसहाक डार, इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, अलीम खान, चौधरी सालक हुसैन जैसे जो सीनियर सियासतदान है वो इस कमेटी में है। अब इस कमेटी का जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म ने किया। इस कमेटी के मेंबरान के उनके नामों की मंजूरी दी। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के बनने के बाद बहुत से लोग ये सवालात कर रहे हैं, बहुत से लोग ये सवाल का जवाब लेने की तलाश में है कि क्या ये कमेटी किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकेगी। क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं इसका मकसद सिर्फ एक है कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात से पीछे हट जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात क्या हैं? तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं कि पूरे मुल्क में दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में ये मुतालबा है कि जी इमरान खान साहब को रिहाई मिले। हुकूमत उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत तो जानती है कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल सकती, और हुकूमत ये जो मुज़ाकरात कर रही है, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर हो रहे हैं। देखिए, ये मुज़ाकरात हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के माबैन नहीं है, ये हुकूमत मुक़्तदरा, ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुज़ाकरात मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के हैं। ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान है और इसमें सालिस का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये मुज़ाकरात का हतमी नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सदर मुमलिकत की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, और ये फैसला किया गया कि सियासी मुशावरत आगे जारी रखी जाए। अब उस मुलाकात में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये थी कि जो सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड्स हैं, जो 9 मई के मंसूबा साज हैं, उनके हवाले से किसी किस्म का रियासत तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हुकूमत तो एक क्लियर कट मैसेज दे चुकी है पाकिस्तान की मुक़्तदरा के हवाले से तहरीक इंसाफ को कि भाई मुज़ाकरात होंगे, इन शराइत पर होंगे। अब वो शराइत है माइनस इमरान, पहली शर्त। दूसरा, इमरान खान साहब की रिहाई, उस पर हुकूमत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तीसरा, माइनस इमरान की शर्त पर तब तक मुज़ाकरात होंगे जब तक तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर मुतालबात से पीछे हट जाती है। अब वो मुतालबात क्या हैं कि इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस का ऑडिट करवाओ, सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन, फिर वो कहते हैं कि जी सानिया 9 मई की इंक्वायरी करवाओ, फिर 26 नवंबर की इंक्वायरी करवाओ। मतलब 26 नवंबर की जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नवंबर, वो जो 24 नवंबर की इनकी कॉल थी वो जी शोधा के लिए मुआवजों का ऐलान किया जाए, उस मुतालबे से भी तहरीक इंसाफ दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी में अब तक बैठकर ये कहती रही कि जी किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई पर हुकूमत को कन्विंस कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जितने भी केसेस हैं उन तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हो जाएं, वो कहें कि जी मैंने कुछ नहीं किया, उनको पाकिस्तान की अदालतों से क्लीन चिट मिल जाए, वो सब केसेस में बरी हो जाएं। लेकिन एक केस जो उनके गले का फंदा बना हुआ है वो है सानिया 9 मई का केस।
ثانیہ 9 مئی کا کیس ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا، پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے، پاکستان کی جو ملٹری ایئر بیسز ہیں اس کو اٹیک کیا گیا، آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر حملے ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا، اس پر ریاست کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فائنل ڈیسیژن ہے ریاست کا کہ بھائی اندے تے کمپرومائز نہیں ہوئے گا، کیونکہ جو خان نے کیتا ہے اون دی سزا انہوں لبنی ہے۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خان صاحب کا پروگرام تو بڑھ گیا، خان صاحب کی رہائی تو پڑ گئی کھٹائی میں۔ دوسری بات کہ جو تحریک انصاف کی بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے، تحریک انصاف کچھ گین کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ گین نہیں کر سکتے، اور اگر وہ گین کر سکتے ہیں تو ان کی موجودہ قیادت تب ہی گین کرے گی جب وہ مائنس عمران کی شرط پر مذاکرات کرے گی، کیونکہ مائنس عمران کی شرط پر مذاکرات ہونے ہیں تو سر یہ کام ہونا ہے۔ مائنس عمران کی شرط پر تحریک انصاف اپنی موجودہ قیادت وہ قائل نہیں کر پاتی، یا تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اس پر تیار نہیں ہوتی، تو سر مذاکرات فلاپ ہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حکومت تو کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ بھائی پاکستان کی مقتدرہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب پہلے مذاکرات ہوئے تھے، پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے اس سے، پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں، اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے۔ جب ایوب خان صاحب صدر پاکستان تھے، فیلڈ جنرل ریٹائرڈ ایوب خان، جب وہ صدر پاکستان تھے، اب تو خیر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، تو انہوں نے گول میز کانفرنس بلا لی اور اس وقت وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت تھی، جب وہ برسر اقتدار آئی، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے مابین مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نکلنا تھا، اور وہ مذاکرات کامیابی کی صورت میں ہوتے دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ملک پر مارشل لا لگایا، ملک میں مارشل لا نافذ کیا، اور وہ جبری طور پر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ وہ 90 دن کے لیے آئے تھے، وہ 11 سال اس ملک پر مسلط رہے، 90 دن کے لیے وہ آئے تھے، 11 سال وہ اس ملک پر مسلط رہے، انہوں نے جبری طور پر اقتدار پر قبضہ کیا۔ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ المیہ اٹھا کر دیکھیں کہ پاکستان 4 مارشل لا بھگت چکا ہے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف۔ اگر کوئی پاکستان کا سیاسی تجزیہ نگار، کوئی پاکستان کا پولیٹیکل کومنٹیٹر، کوئی پولیٹیکل ایکسپرٹ، کوئی صحافی جو بہت سالوں سے پاکستان کی سیاست کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، میں جتنے بھی صحافیوں کے نام لے لیتا ہوں، ہارون رشید صاحب ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، سہیل وڑائٹ صاحب ہیں، پاکستان کے بہت مایہ ناز اور بڑے ممتاز پولیٹیکل کومنٹیٹرز ہیں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھے ہیں سر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مارشل لا کے ادوار دیکھے، یہ پولیٹیکل ہسٹری ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ماس کمیونیکیشن کے جو سٹوڈنٹس ہیں، جو میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کے سٹوڈنٹس ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں وہ پولیٹیکل ہسٹری کو بہت قریب سے انالائز کرتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں، خاص کر کے شعبہ صحافت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ بڑی جو ہے نا وہ ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر بڑا اچھا علم ہے، بڑا اچھا نالج ہے۔ تو سر کتابوں کو اگر پڑھیں تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو سمجھنے میں، پڑھنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بہت قریب سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی، تو آپ کی زبان زد عام ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، مذاکرات تو پہلے بھی ہوئے، ایوب خان کے دور میں بھی ہوا، مذاکرات ناکام ہوئے۔ جب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مذاکرات ہو رہے تھے این پی کے ساتھ، وہ مذاکرات کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے اس ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ملک میں جبری طور پر اقتدار پر قابض ہوئے، 90 دن کے لیے آئے، 11 سال اس ملک پر بیٹھے رہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان کی کوئی مہذب عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آج تک ڈکٹیٹروں نے پاکستان کا کھانا خراب کیا۔ یہ موجودہ آرمی چیف آئے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ سے سبق سیکھا ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے جب 2022 میں اپنے عہدے کا لف اٹھایا بطور چیف آف آرمی سٹاف، تو پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری نیشن کو فخر ہے کہ ایک آرمی چیف نے کھڑے ہو کر
سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی، ہم سیاسی معاملات میں نہیں آئیں گے۔ عارف الوی آخری وقت تک جنرل عاصم منیر کے پاس جاتے رہے جب تک وہ صدر مملکت تھے، اور کہتے رہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح رہائی مل جائے، عمران خان کو رہا کر دیں۔ عمران خان، انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، آرمی چیف نے کہا، انہوں نے کہا ہم پولیٹیکل میٹرز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، جاؤ آپ اپنا جا کر کام کرو، آپ کون ہوتے ہو آ کر ہمیں سیاسی بیانات دینے والے یا ہمیں سیاست میں ملوث کرنے والے۔ تو جب سر انکار ہو گیا تو اٹ مینس کہ بات ختم۔ عمران خان صاحب کا لاسٹ اور واحد آپشن یہی ہے کہ وہ سیاست سے تو مائنس ہیں، کیونکہ سر پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ ان کو پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے، پاکستان کی جو موجودہ عوام ہے، وہ ان سے متنفر ہے، کیونکہ جو خان صاحب نے کر دی ہے اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہے، سزاؤں کی صورت میں تو بھگتنا ہے، ویسے بھی بھگتنا ہے۔ تو سر خان صاحب والا تجربہ جو نواز شریف صاحب کے الفاظ تھے کہ جیڑے لے کے آئے نے وہی پکتن گے، تو باجوہ نے کہا تھا نا شاید میتلا کو انٹرویو دیتے کہ اسی لے کے ایسی پکتے ہیں، تو سر جو لے کر آئے تھے انہوں نے اپنے سر پر ڈالا، انہوں نے اپنے سر پر سوار کیا، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ عوام کا ہے۔ مذاکرات کا کیا حتمی نتیجہ نکلے گا؟ مذاکرات ہوں گے دو شرائط پر، مائنس عمران فرسٹ، پہلی شرط تو یہ، دوسرا عمران خان صاحب مائنس، ان کی موجودہ قیادت جو ہے وہ کمپرومائز فیکٹر سے چلے گی، پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے وہ تحریک انصاف کے ہوں گے۔ یہ موجودہ حکومت کے مذاکرات جو ہیں وہ نام ہے، اصل مسئلہ تحریک انصاف کے لیے موجودہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، جس کو وہ اب تک نہ سمجھ سکیں ہیں نہ پڑھ سکیں ہیں، لیکن سر جب پڑھیں گے، جب قریب سے پڑھیں گے تو اس کے نتائج تحریک انصاف کے لیے بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے۔ تو تحریک انصاف کے لیے پھر وہی بات کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگواں نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ شعر ٹھیک کہتا بھائی نے، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اعلیٰ نگہبان۔